سب سے پہلے تو میں آج سندیپ گپتے صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے دیوان سندیپ کی اشاعت کے موقع پر۔ ساتھ ہی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی خوشی کے موقع میں اپنے ساتھ میں شامل کیا اور مجھے کچھ بولنے کا موقع دیا۔ سندیپ گپتے صاحب کیا ہیں؟ روشن چراغ ہیں۔ یہ بات ان کے نام سے ظاہر ہوتی ہے، وہ اس میں بامسمہ ہیں۔ سندیپ روشن چراغ، وہ اگر دیپ ہیں تو ان کی شاعری ان کی روشنی ہے۔ ان کی شاعری کو پڑھ کر، دیوان سندیپ کو پڑھ کر ہم کو اسی بات کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک بات جو بہت ہی زیادہ نمایاں طور پر ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ ہر زبان کے ساتھ میں ایک تہذیب جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ہر زبان کسی خاص تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے، لیکن اردو زبان کے ساتھ میں یہ بات ہم بہت زیادہ وثوق کے ساتھ میں اور کہہ سکتے ہیں، اور یہ بات بہت نمایاں ہے۔ اردو زبان ایک خاص تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے، اردو زبان کے اندر ایک تہذیب چھپی ہوئی ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اردو تہذیب کیسی نظر آتی ہے، اردو تہذیب کے خد و خال کیا ہیں، تو اس سوال کا جواب بہت مشکل ہے۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا چیز ہے جو اردو تہذیب میں ہے اور اردو تہذیب کیا نہیں ہے، تو یہ سوال اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ لیکن اگر آج کی محفل میں کوئی مجھ سے پوچھے کہ اردو تہذیب کیا ہوتی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اردو تہذیب سندیپ گپتے کی طرح ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو اپنی شاعری کے ذریعے سے بھی اور اپنی شخصیت کے حوالے سے، دونوں حوالے سے اردو تہذیب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کی شاعری زبان کی نمائندگی کرتی ہے اور ان کی شخصیت تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اردو زبان جو ہے وہ گنگا جمنی تہذیب کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ آج کے زمانے میں ایسے لوگ یقینی طور پر ہیں، اور یہ بہت نیک فال ہے، جو اپنی شاعری کے ذریعے سے، اپنے کلام کے حوالے سے اور اپنی شخصیت کے حوالے سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ اردو زبان گنگا جمنی تہذیب کی نمائندہ ہے، اور سندیپ گپتے ایک ایسی شخصیت ہے۔ میں اسی لیے ان کی ذات کے حوالے سے بہت زیادہ متاثر ہوں۔ ان سے ذاتی طور پر جب کبھی بھی گفتگو کرنے کا موقع ملا، ملاقات کا موقع ملا، یا فون پر گفتگو کرنے کا موقع ملا، تو ایسا لگتا ہے کہ اردو بول رہی ہے۔ یہ کم لگتا ہے کہ وہ اردو بول رہے ہیں، یہ زیادہ لگتا ہے کہ اردو بول رہی ہے۔ سندیپ گپتے صاحب کی شاعری، یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہر خاص و عام تک پہنچی ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اخبار اور رسالے ہوں، ٹیلی ویژن ہو، آل انڈیا ریڈیو ہو، آل انڈیا مشاعرے ہوں، وہ ہر توسط سے سامعین تک اور قارئین تک پہنچے۔ ہر اردو جاننے والے تک پہنچنے کے جو کچھ وسائل ہو سکتے ہیں، انہوں نے اپنی شاعری کو پہنچایا ہے۔ اس لیے وہ خاص و عام دونوں کے شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں خصوصیت بھی ہے اور عمومیت بھی ہے۔ ایک ایسی عمومیت جس میں کچھ خاص چھپا ہوا ہے، اور ایسی خصوصیت جو عام تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ عام لوگوں کے شاعر ہیں، عام انداز میں ایک عام فہم زبان میں شاعری کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا کلام پڑھتے ہوئے صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ بات دل سے نکلی ہے، اس لیے دل میں اتر جاتی ہے۔ اور یہ شاعری کا ایک بہت بڑا وصف یہ ہونا چاہیے۔ وہ ہمارے ہم سب کے شاعر اسی لیے ہیں کہ ان کی شاعری ہماری دلوں سے گفتگو کرتی ہے، وہ ہمارے عام مسائل سے گفتگو کرتی ہے۔ ان کے کلام میں یہ خاص بات ہے کہ آپ جب ایک صفحہ پڑھیں گے، ایک غزل پڑھیں گے، تو پڑھتے چلے جائیں گے۔ میں نے آج اس مختصر سی گفتگو کی تیاری کے لیے جب سوچا کہ چند ایک غزلیں پڑھ لوں، لیکن یہ یقین جانیے آپ کہ میں چند ایک غزلوں پر اکتفا نہیں کر سکا، اور میں نے تقریباً پوری کتاب ان کی مکمل کر لی۔ تو اتنی آسانی سے کسی کا دیوان پڑھ لینا
یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ کلام اس طرح کا ہو. میں ان کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک آخری بات جو کتاب میں پڑھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے شاعری اردو سے جو شغف ہے اس کا آغاز جو ہے ان کے بچپن سے ہو گیا تھا. جب وہ 13-14 برس کے تھے تو ان کو اردو زبان سے محبت ہوئی، اور یہ جو محبت ہے یہ صرف ابتدائی رغبت تک محدود نہیں رہی، بلکہ انہوں نے اردو میں کمال حاصل کیا، اور وہ شوق جو ہے آخر اس نے ان کو صاحب دیوان شاعر بنا دیا. آج وہ صاحب دیوان شاعر ہیں. 14 برس کی عمر میں ہونے والا وہ شوق آج ایک صاحب دیوان شاعر کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. میں اس بڑی کامیابی پر ان کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ.